مومنین، آئیے، یہ دن ہے، یہ غم کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام زمانہ کا دل بہت مغموم ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے، قلب عالم امکان حجت خدا مغموم ہے۔ جن کا دل مغموم ہو تو ہر وہ فرد جس کا امام زمانہ سے کنیکشن ہے وہ بھی مغموم ہے اپنے حساب سے۔ خصوصاً یہ دن جو ہے، آخری 3 دن جو ہے بہت سخت اہل بیت اطہار کے لیے۔ امام زمانہ کو جملہ کہ زیارت ناحیہ میں کہتے بولا اندبن علیک بدل الدموع دما حسرتاً علیک، اے میرے جد امجد حسین۔ کربلا کے اس واقعے سے ان مسائل کو جب ذکر کرتے ہیں تو آنسوؤں کے بدلے میں خون کے آنسو ہوتا۔ عزاداران سید الشہداء، یہ کوئی وعید نہیں ہے، یہ وہ امام کا جملہ ہے۔ آئیے ہم کربلا جاتے ہیں، کیسے خون کے آنسو نہ روئیں امام، کیونکہ امام کی اہمیت کو جتنا سمجھ سکتا ہے تو اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قدر زرگر شناست۔ تو جس طریقے سے امام اپنے ولی خدا اور امام کے اہمیت کو اور اس کے درجے کو سمجھ سکتے ہیں، کائنات میں کوئی اور فرد اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ میں قربان جاؤں یتیم امام حسن پر۔ برادران، اپنے دلوں کو قاسم ابن الحسن کا واسطہ دیتے ہیں، خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر ہو، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، ہمیں اس کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ بس ہمارے دل مغموم ہوں، اگر رونا بھی نہ آ جائے، فقط اگر دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سربازان امام زمانہ میں شامل ہوں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیسے امام حسین علیہ السلام جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سرانے پہ جب اس حالت میں تھے کہ اس زہر حلائل نے دل کے ٹکڑے اس تشت میں جب آ گئے تو سید الشہداء نے رونا شروع کیا۔ سید الشہداء نے جب گریہ شروع کیا، بہنیں ارد گرد رونا شروع کیا، تو نہ جانے سید الشہداء کے دل کے لیے ڈارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ سید الشہداء کی مبارک آنکھوں کی طرف دے کر امام حسن مجتبیٰ، مظلوم امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، لا یوم یومک یا عبداللہ، اے فرزند زہرا، اے ماں جایا، اے میرے حسین، آپ کے دن میں اور میرے دن میں بڑا فرق ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اگر کسی یتیم ماں، کسی بیوے کا اگر ایک بڑا بیٹا ہو، نوجوان بیٹا ہو، اگر دوسرے چھوٹے بچے ہوں، اگر وہی سہارا جب مرنے کے لیے جا رہا ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے، سب کو دکھ ہوتا ہے۔ سید الشہداء اسی لیے بار بار جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جناب قاسم کبھی جاتے تھے خیمے میں، کبھی واپس آتے تھے، اماں جان، چچے جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء جناب ابی الفضل عباس کے ساتھ خیمے کے باہر، شاید درمیان میں تھوڑا سا ٹائم نکلا تھا، اسی اسنا میں ایک بی بی خیمگاہ سے باہر، خیمے سے باہر نکلی تو امام حسین علیہ السلام کو ابی الفضل عباس نے کہا، بھیا ایک بی بی نکلی ہے خیمہ سے، کہا آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ان کا نکلنا کیسا؟ تھوڑی دیر نہیں لگی، معلوم ہوا، کہا بھابھی آ رہی ہے، امام حسن کی بیوی آ رہی ہے، جناب قاسم کی ماں آ رہی ہے۔ سید الشہداء بھی احترام کے لیے کھڑے ہوئے، قریب آتی ہیں، درخواست کرتی ہیں اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے قاسم کو بھی ہدیہ کر دیں۔ یہ بات سید الشہداء کو بی بی نے کہا اور ساتھ اس خط کے بارے میں بتایا
بتایا جاتا ہے تعویذ کی شکل میں تھا. جب سید الشہداء کے ہاتھ میں دیا، امام حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی، اے بھیا حسین کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میرے بدلے میں میرے قاسم کو ہدیہ کرنا اسلام کے لیے. قیامت تک جناب قاسم نے ایک وہ جملہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، کہا کل سب شہید ہوں گے، سب شہید ہوں گے. تو جناب قاسم کا نام نہیں آیا تو کہا چچا کیا میرا نام شہداء کے لسٹ میں نہیں ہے؟ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹا قاسم، علی اصغر بھی ہے یہاں. علی اصغر تڑپ کے پوچھ، علی اصغر کا نام سن کر جناب قاسم تڑپ کے پوچھتے ہیں چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت ہاشمی، اے امام حسن کے غیرت مند بیٹے، اے جناب قاسم. امام حسین نے کہا، اے میرے بیٹے قاسم، میں علی اصغر کو خود میدان لے کے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. کربلا کے اس بن میں سید الشہداء نے، اس پیاسے حسین نے، اس مظلوم امام نے ایسا گریہ کیا ہے. بعض اوقات روئے ہیں، شکر بھی کرتے تھے، لیکن امتحان دینے کے لیے کربلا میں کتنا مشکل تھا. جناب بی بی حاجرہ نے جناب اسماعیل کے گلے میں خراش دیکھا تھا. بعض روایات میں بتاتے ہیں 3 دن زندہ رہ سکی، اور بعض میں بتایا 15 دنوں کے بعد اس دنیا سے گئی ہیں. اے کربلا کی ماں، اے رباب، اے ام فروا، آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کیسے گریہ نہ کرے یعقوب کربلا، ابراہیم کربلا. جب امام کئی بار گریہ کیا ہے، اس گریہ کو روایات میں بعض اوقات بکاءً عالیہ سے تعبیر کیا ہے. جب علی اکبر کو بھیجا ہے بتاتے ہیں فبکا بکاءً عالیہ. اسی لیے عزاداران سید الشہداء بھی ان کے مصائب میں آواز کھول کے روتے ہیں. امام جعفر صادق کے سامنے ایک صحابی رو رہے تھے رومال رکھ کر. کہا روتے ہو؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں. کہا اس طریقے سے نہیں، بلند بلند گریہ کریں. عزاداران سید الشہداء کیوں نہ سنت حسینی پہ چلے. جب جناب قاسم کو الوداع کرنے لگے، بیٹے کو گلے سے لگایا، فبکا بکان شدید. بعض مقاتل میں کہا گیا ہے غشی کے عالم طاری ہونے لگے. کیسے قاسم کو جدا کرتے؟ ارے وہ قاسم جس نے کہا تھا موت میری نگاہوں میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اب اس شہد کو نوش کرنے کے لیے امام حسن کو یتیم کربلا کے بن کی طرف نکلے، لیکن نکلنے کا انداز اس طرح سے تھا، نہ ذرا پوری آ رہی تھی، نہ صحیح طریق کے زیر کعب پہ پیر آتا تھا.
ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے پیروں میں جوتوں کا بند باندھنے کے لیے جھکے ہیں، ایک دشمن نے سوار کیا، گھوڑے سے زمین پہ اترے سید الشہداء ابی الفضل العباس، اس شاہین کی طرح، اس باز کی طرح فوراً جب پہنچتے ہیں سرانے پر، جب گرد چھٹ گئے وصاب ہونے کے بعد دیکھا مولا حسین جناب قاسم کے سرانے پہ کھڑے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، زخم قاسم کو کس انداز میں خیمہ گاہ میں لے کے آئے ہیں، کتنا مشکل تھا ان ماؤں کا اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھنا۔ یہ مولا حسین نجم کہتے ہیں آپ نے آواز دی، لیکن میں اس وقت پہنچا جب دشمن نے ضرب کاری لگائی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔